السلام علیکم. آج میں بنا رہی ہوں بیف کا یخنی پلاؤ بنا رہی ہوں. بہت ہی سمپل سی آسان سی مزیدار سی ریسپی ہے, تو اسے بنانا شروع کرتے ہیں. اسے بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے جو ہے پہلے بیف لے لیا ہے. یہ 650 گرام تقریباً بیف ہے, ہڈی والا گوشت ہے. اس میں مطلب ہڈی بھی مکس ہے, اور یہاں پہ میرے پاس تھوڑی سی ہڈی کوڈی بچی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے یخنی بہت اچھی نکلے گی, بہت مزیدار سی یخنی بنے گی. اور اس کا چونکہ بیسک اس کا یخنی کا ہی سارا کام ہوتا ہے, تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ ساری ہڈی لے لی, کہ تقریباً پاؤ کے قریب جو ہے ہڈیاں ہیں یہاں پہ, اور یہاں پہ مکس ہڈی والا گوشت ہے. یہ تقریباً 650 گرام ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی میں نے یہاں پہ 750 گرام جو ہے چاول کے لے لیے ہیں. یہ ایکسٹرا لانگ گرین باسمتی رائس ہے. اس کو اچھی طرح سے واش کر کے کم از کم میں 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے اس کو بھگا دوں گی. سب سے پہلے میں یخنی چڑھا رہی ہوں. یخنی چڑھانے کے لیے میں کوکر میں یخنی چڑھاؤں گی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سارا گوشت اور ہڈی ایک ساتھ جو ہے میں پتیلے میں ڈال دے رہی ہوں. ساتھ ہی میں یہاں پہ 5 جوے میں نے لہسن کے چھیل لیے ہیں, وہ شامل کر دوں گی. یہاں میں نے ایک ادرک کا ٹکڑا لے لیا ہے, اس کے پیسز کر کے بھی شامل کر دوں. ساتھ میں نے ایک چھوٹی پیاز لے لی تھی, اس کے 4 ٹکڑے کر کے وہ بھی شامل کر دیا. 1 چمچ سفید زیرہ شامل کر رہی ہوں. 2 چمچ میں یہاں پہ بھر کے لے رہی ہوں ثابت سفید دھنیا. ٹھیک ہے, 2 چمچ بھر کے ڈال دیا. اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی 2 چمچ 2 کھانے کے بڑے چمچ جو ہیں سونف. 10-12 دانے یا آدھی چھوٹی چمچی جو ہے یہ ثابت کالی مرچ لے لی ہے, وہ بھی شامل کر دوں گی. یہ 6 سے 7 دانے جو ہے میں یہاں پہ لونگ کے شامل کر دے رہی ہوں. 2 ثابت بڑی الائچی جو ہے وہ شامل کر دے رہی ہوں. یہاں میں نے 5 سے 10 ثابت لال مرچ جو ہے سوکھی لال مرچ ہوتی ہے وہ لے لیا ہے. اور ساتھ ہی میں یہاں پہ 2 چھوٹے تیز پتے کے پتے لے لیے ہیں, یہ شامل کر دیا. اور 1 ٹکڑا دال چینی کا لے لیا, یہ شامل کر دیا. 1 چمچ اس میں نمک کا شامل کروں گی. آپ اپنی ضرورت کے حساب سے کھانے کی جتنا آپ کے ذائقہ ہے اس کے حساب سے نمک شامل کر دیں. ساتھ ہی میں نے یہاں پر 1 لیٹر اس میں پانی شامل کر دیا ہے. اس کو چلا دے رہی ہوں. اور اب اس کو اس میں کھول لے گا. اس کے بعد ایک دفعہ کھول جائے گا تو کھولنے کے بعد میں اس کا چولہا اس کے نیچے سیٹی لگا دوں گی. اس میں یہ دیکھیے یخنی میں کھول آ گیا, تو اس کو اب میں ڈھکنا لگا دوں گی. اور اس کو 20 سے 25 منٹ یا مطلب کہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے اتنا پکا لوں گی. یہ دیکھیں 20 منٹ بالکل ایگزیکٹلی 20 منٹس مجھے اس کو لگے ہیں بنانے میں, لیکن ہر کوکر کا حساب کتاب الگ ہوتا ہے. تو دیکھیں اس کو میں چیک کراتی ہوں کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ گوشت جو ہے وہ اچھی طرح سے گل گیا ہے. اور اب بس اس کو بس اوور کوک نہیں کرنا ہے. اگر آپ اس کو زیادہ پکا دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اس کی جب بھنائی کریں گے گوشت کی تو پھر یہ ٹوٹنے لگیں گے. تو یہ دیکھیں گوشت اچھی طرح گل گئے ہیں. بس اب میں یہاں پر جو ہے اس کی یخنی الگ کر لوں گی اور گوشت الگ کر لوں گی. یخنی کو میں نے چھان لیا, سارا مسالہ الگ کر دیا ہے, اس کی یخنی الگ کر دی ہے. اور اس کا جو گوشت تھا وہ میں نے الگ کر لیا ہے. جو ہڈی کوٹی بچی تھی وہ بھی میں نے نکال کے اس کو ڈسپوز کر دیا ہے. تو بس اب یہاں پہ سب چیزیں ریڈی ہیں. تو اب میں یہاں پر چاولوں کی تیاری کر لوں گی. 3/4 کپ یہاں پہ میں نے آئل لے لیا ہے, کوئی سے بھی ویجیٹیبل آئل لے سکتے ہیں. اور بس اس کو میں شامل کر دوں گی. یہاں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز باریک کاٹ لی ہے, وہ شامل کر دوں گی تیل میں. اور اس کو جو ہے اچھا گولڈن براؤن کرنے تک فرائی کر لوں گی. پیاز جو ہے اچھا خاصے لال ہو گئے. اس کو تھوڑا سا میں اور ڈارک کروں گی, کیونکہ چاولوں میں جو ہے رنگ جو آتا ہے نا وہ اسی پیاز کا آتا ہے, فلیور آتا ہے. مطلب ہلکا سا اس کو ڈارک کروں گی. چولہا میں نے یہاں پہ کم کر دیا ہے کیونکہ جو ہے اب یہ پیاز خود سے لال ہونا شروع ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ کافی ڈارک ہو گئی ہے پیاز. تو اب میں اس کے جو ہے آدھے سے زیادہ پیاز جو ہے میں نکال لوں گی, کیونکہ باہر نکلنے کے بعد بھی یہ لال ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے, جب تک یہ گرم رہے گی پیاز لال ہوتی رہے گی. یہاں پہ میں نے چولہا بند کر دیا تھا تاکہ پیاز جو ہے جلے نہیں اور زیادہ ڈارک نہ ہو. تو بس اب میں یہاں پہ 1/2 ٹیبل اسپون لہسن کا پیسٹ اور 1/2 ٹیبل اسپون یہاں پہ ادرک کا پیسٹ شامل کر دوں گی. اور بس اس کے بعد چولہا کھول کر کے اسے چلا لوں گی. ساتھ ہی میں یہاں پہ تھوڑے سے کھڑے گرم مسالے شامل کروں گی, جس میں سب سے پہلے میں نے لے لیے ہیں 2 چھوٹے تیز پتے, 1 بڑا کھانے کا چمچ جو ہے سفید زیرہ, 4 عدد یہاں پہ ہری الائچی, 5 سے 6 لونگ لے لی ہے, 2 بادیان کے پھول لے لیے ہیں, آدھی چھوٹی چمچی میں نے یہاں پہ کالی مرچ کی لے لی ہے, اور 1 عدد یہاں پہ بڑی کالی الائچی لے لی ہے. سارے کھڑے گرم مسالوں کو لہسن ادرک میں شامل کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھنائی کر لوں گی. یہاں 2 منٹ میں نے اس کی لہسن ادرک کی بھنائی کر لی ہے. اب اس میں جو میں نے گوشت بوائل کر کے رکھا تھا, جو ابلا ہوا گوشت ہے, اس میں ڈال دوں گی. اور اس کی بھی 2 سے 3 منٹ اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لوں گی. اچھا تھوڑا سا مسالے میں سے لال مرچیں ہیں نا وہ میں اس میں نکال لے رہی ہوں. لال مرچیں یہ چاروں جو میں نے ڈالی تھی ساری لال مرچیں نکال کے میں اس میں, ٹھیک ہے, یہ جو ہے میں سارا میں ڈال دے رہی ہوں. ساتھ ہی میں جو ہوں اس میں سے تھوڑا سا جو ہے دھنیا اور سونف کا جو ہے نا یہ آدھا چمچ بھی ڈال رہی ہوں. اس سے اس کا جو ہے ٹیکسچر بڑا اچھا آتا ہے, یہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہ میں اس میں ڈال دے رہی ہوں آدھا چمچ. تھوڑا سا توڑ لیں, آپ چاہے تو یہاں پہ کوٹی ہوئی لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں. میں نے وہی جو مرچیں تھی جو میں نے یخنی میں ڈالی تھی وہی نکال کے میں نے اس میں ڈال دی ہے. ٹھیک ہے,
3-4 منٹ میں نے اس کی گوشت کو فرائی کر لیا ہے. اب میں نے یہاں پہ دہی لے لیا ہے آدھا کپ. یہ دہی پھیٹا ہوا دہی ہے, اس کو میں شامل کر دوں گی. گاڑھا دہی لیا ہے. ابھی تیز آنچ میں اس کی میں نے تھوڑا سا آنچ میں نے دھیمی کی تھی. اب میں اس کو جو ہوں آنچ تیز کر کے دہی کی بھی بھنائی کر لوں گی. یخنی میں نمک شامل کیا تھا میں نے 1 چمچ. اب یہاں پہ چاولوں کے حساب سے نمک شامل کروں گی. مزید 1 چمچ ڈال رہی ہوں. آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ گوشت فرائی ہو گیا ہے, تو اب اس میں میں چاول جو بھگو کے رکھے تھے وہ سارے چاول میں اس میں شامل کر دوں گی. اچھا چاول اس میں یخنی کا حساب کتاب ہے کہ جتنا چاول ہے اسے آپ ڈبل یخنی ڈالیں. تو لیکن میں اس سے حساب کتاب کرتی ہوں کہ چاول جو ہے میرا ہمیشہ یخنی جو ہے پانی جتنا بھی چاول ہے اس کا میرا 1 انچ میں نے پانی اس کے اوپر رکھنا ہے. آپ یا تو پانی ناپ لیں, یعنی کہ اگر 2 ناپ چاول ہے تو آپ اس میں جو ہے 4 ناپ پانی ڈالیں. احتیاطاً آپ آدھا کپ یا 1 کپ جو ہے روک لیں, اور پھر چاول میں اگر اور ضرورت پڑے تو پھر آپ اس میں مزید ڈال دیں. یہ دیکھیں یہ چاول میں پانی جو ہے ابھی اور چاہیے, تو میں جو اس میں جتنی باقی بچی ہوئی یخنی یہ سبھی ڈال دے رہی ہوں. اور یہ اب میں اس کو اتنا پکاؤں گی کہ یہ جو ہے بالکل جو ہے چاول سے پانی جو ہے نا غائب ہو جائے گا. میں سادہ پانی بھی شامل کر رہی ہوں, پانی تھوڑا سا کم ہے تو میں تھوڑا سا پانی سادہ پانی بھی شامل کر رہی ہوں. یعنی کہ میں نے اس میں 1 کپ کے تقریباً انداز سے میں نے پانی اور شامل کیا. ٹھیک ہے, سادہ پانی بھی شامل کر دیا. اس ٹائم پر آپ چاہیں تو اس میں نمک چیک کر لیں, اور اس میں نمک کم ہے تو اس میں نمک بڑھا لیں, اپنے ذائقے کے حساب سے کر لیں. ٹھیک ہے, کھولنے تک اس کا انتظار کروں گی, تو میں لگا دوں گی اس میں ڈھکنا. یہ دیکھیں چاول پانی کا تقریباً اس کا پانی سوکھ گیا ہے, تھوڑا سا پانی اس میں بچا ہوا ہے. تو اب اس میں جو ہے دم پہ لگاؤں گی. دم پہ لگانے کے لیے یہاں پہ میں نے جو پیاز میں نے جو لال کر کے رکھی تھی وہ تھوڑا سا اوپر سے ڈال دوں گی. تھوڑی سی میں نے اس میں بچا لی ہے کہ بعد میں جو ہے اس کو ڈیکوریشن کے لیے استعمال کروں گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ آدھی چھوٹی چمچی جو ہے میں سفید پیسی ہوئی جو ہے سفید مرچ ڈال رہی ہوں. آپ اس کی بجائے چاہیں تو کالی مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اس کو میں ہلکا سا مکس دوں گی. 1 مٹھی میں سے بھر کے جو ہے وہ باریک پودینہ, کٹا ہوا باریک پودینہ شامل کر رہی ہوں. آپ اس میں تازی ہری مرچیں شامل کر دیں. بس اب اس کو میں ڈھک کر کے پہلے 2 منٹ تیز آنچ پہ رکھوں گی, اور اس کے بعد دھیمی آنچ پہ 10 منٹ. ٹھیک ہے, تو چاول جو ہے پورا فل ڈن کر لوں گی اس کو. 10 منٹ کے بعد گیس آف کر دیں اور 10 منٹ ایسے ہی چھوڑ دیں, اور پھر ہلکے ہاتھوں سے چلا لیں. بہت ہی ٹیسٹی, بہت ہی خوشبودار, جھٹ پٹ سے بن جانے والا یہ پلاؤ آپ ضرور ٹرائی کریے گا. اس کا ایک ایک دانہ کھلا ہوا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہے. آپ اس کو رائتے اور سلاد کے ساتھ سرو کریں. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو. اگر اچھی لگی ہو تو ہمیشہ کی طرح ریسیپی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.